بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس گفتگو میں حاضرین و سامعین مجرورات کا بیان کیا جائے گا۔ اس سے پہلے بھی ہم مختصر انداز میں ذکر کر چکے ہیں کہ مجرورات کی دو قسمیں ہیں۔ ان میں سے ایک ہے مجرور بحرف جر، دوسرا کیا ہے مجرور باضافت۔ سب سے پہلے کچھ باضافت مجرور باضافت کو ذکر کر لیتے ہیں کہ وہ مرکب جس کے اندر مضاف اور مضاف الیہ پایا جاتا ہے جی، جیسا کہ کتاب اللہ، غلام زید۔ اب غلام مضاف ہے، زید مضاف الیہ ہے جی، یعنی غلام کی اضافت کی گئی ہے زید کی طرف، کتاب کی اضافت کی گئی ہے لفظ اللہ کی طرف، کتاب اللہ۔ اور اس کے لیے اردو کی پہچان یہ ہے کہ اس میں کی کا معنی پایا جاتا ہے، غلام و زید، زید کا غلام۔ اب جو مضاف ہوگا اس کا اعراب، مضاف کا اعراب بیان کر رہے ہیں، دو ہیں مضاف اور مضاف الیہ۔ مضاف کا اعراب جو ہے وہ پچھلے عامل کے مطابق آئے گا جی، جیسا اس پر عامل آئے گا اس کا ویسے ہی اعراب ہوگا جی۔ لیکن جو مضاف الیہ ہوتا ہے، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اس کے نیچے زیر یعنی کسرہ آتا ہے جی۔ تو یہ مجرورات میں سے مضاف الیہ کو، لیکن عمومی طور پر یہ بولا جاتا ہے کہ مجرور با اضافت جی، یعنی اضافت کی وجہ سے کوئی لفظ جو ہے اس کے اوپر کسرہ یا جر زیر وغیرہ آ جائے جی۔ مجرور کی جو دوسری اہم قسم ہے وہ ہے حروف جارہ۔ حروف جارہ ایسے حرف ہیں جو کسی اسم کے اوپر داخل ہوتے ہیں اور جس پر داخل ہوتے ہیں اس کے نیچے جو ہے وہ زیر داخل کر دیتے ہیں جی، کسرہ اس کے اوپر آ جاتا ہے جی۔ اب حروف جارہ جو ہیں وہ 17 ہیں، مشہور 17 ہیں جی۔ ان میں ہے باؤ، تاؤ، کاف، ولام، واو، منزو و مرز۔ دو لفظ ہیں، ایک ہے منزو و مز، خلا، ربا، حاشا، شا، من، عدا، فی، عن، علا، حتی، الا۔ یہ 17 ہیں۔ یہ ایک شاعر کا شعر ہے، اس نے اس شعر میں اس کو پرویا ہے جی، جس کو نحوی حضرات تھوڑا سا روانگی کے ساتھ کچھ یوں پڑھتے ہیں جی: باؤ، تاؤ، کاف، ولام، واو، منز، خلا، رب، حاشا، من، عدا، فی، عن، علا، حتی، الا۔ یہ 17 حروف ہیں جس پر بھی داخل ہوتے ہیں اس کو، مثال کے طور پر بسم اللہ۔ اب بسم اللہ، بسم، میم کے نیچے جو کسرہ زیر آیا ہے یہ کس وجہ سے آیا ہے؟ با کی وجہ سے، اور با حروف جارہ میں سے ہے جی۔ من الرحمن، من الرحمن الرحیم، الرحمن کے نیچے جو کسرہ زیر آ رہا ہے یہ بھی من کی وجہ سے آ رہا ہے۔ تو اب ان کے کچھ معنی بھی بیان کر دیتے ہیں جی۔ من کا معنی جو ہے وہ سی ہوتا ہے جی، حتی اور الا کا معنی جو ہے وہ تک ہوتا ہے جی۔ یہ انتہا کے لیے آتے ہیں، من ابتدا کے لیے آتا ہے جی، جیسا کہ قرآن نے کہا کہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیر کرائی مسجد حرام سے۔ اب من کا معنی ابتدا ہے، ابتدا کے لیے آ رہا ہے، کہاں تک؟ مسجد اقصی تک، تو الا تک کے لیے آتے ہیں۔ ان، یہ معنی جو ہے وہ سے کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہ دوری اور مجاوزت کے معنی میں آتا ہے، جیسا کہ بولا جاتا ہے کہ رمیت السہم عن القوس، کہ میں نے تیر کمان سے پھینکا جی۔ اب یہ دوری کے لیے یہ آ رہا ہے۔ علا کا معنی یہ پر ہوتا ہے، یہ عمومی طور پر غلبہ کے معنی میں آتا ہے، کسی پر غلبہ پانے کے لیے، جیسا کہ کہا جاتا ہے علی الشجرۃ طائر، درخت پر پرندہ ہے جی۔ اب درخت تو بڑا ہے جی، پرندہ چھوٹا ہے، لیکن چونکہ اس کے اوپر بیٹھا ہے درخت، اس وجہ سے یہ وہاں بھی غلبہ کا معنی پایا گیا۔ فی، میں کے معنی میں آتا ہے فی اللیل ظلمۃ، کہ رات میں اندھیرا ہے جی۔ اب فی اللیل، لام کے نیچے جو زیر آیا یہ فی کی وجہ سے آیا ہے۔ ربا،
یہ کسی چیز میں جو ہے وہ کمی بیان کرنے کے لیے آتا ہے جی، جیسا کہ ربا اشارتن ابلغ من عبارتن، کچھ اشارے جو ہیں وہ عبارتوں سے بہت زیادہ بلیغ ہوتے ہیں جی، یہ ایک مشہور ہے جی، رب تلمیذ مجتہد فاز، وہ کہتے ہیں کہ کچھ شاگرد بھی بہت محنتی ہوتے ہیں، مجتہد ہوتے ہیں، اجتہاد کرنے والے ہوتے ہیں۔ 8ویں نمبر پر ہے جی با، اس کا ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ با استعانت کے لیے بھی آتا ہے، با سبب کے لیے بھی آتا ہے، ساتھ اس کا معنی ہوتا ہے جی، جیسا کہ بسم اللہ، ہم اس کی مثال دے، اس کی اور مثال بھی کتبت بالقلم، میں نے قلم کے ذریعے سے، قلم کے ساتھ لکھا، مطلب ایک قلم کی معاونت سے لکھا جی، تو با استعانت کے لیے آتا ہے جی۔ 9ویں نمبر پر کاف، اور کاف عمومی طور پر یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے کہ کہا جاتا ہے زید کل اسد، زید شیر کی طرح ہے جی، اب کاف تشبیہ کے لیے آتا ہے۔ 10ویں نمبر پر ہے لام، لام بھی حروف جارہ ہے، یہ عمومی طور پر لام کے لیے کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہ اس سے ملکیت ظاہر ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے لہ الملک و لہ الحمد، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے حمدی ہے جی۔ اور 11ویں اور 12ویں نمبر پر ہے واو اور تا، واو اور تا یہ قسم کے لیے آتے ہیں، کہا جاتا ہے واللہ تاللہ، اب واللہ تاللہ یہ دونوں حروف جارہ ہیں، اس وجہ سے ان کے اوپر نیچے زیر پڑی جا رہی ہے جی۔ 13ویں اور 14ویں نمبر پر ہے موز اور مونس، یہ مدت بیان کرنے کے لیے آتے ہیں اور ان سے پہلے فعل ماضی منفی ہوتا ہے جی، جیسا کہ ما کلمتہ منذ الاسبوع، منذ الاسبوع، میں نے اس سے ایک ہفتہ سے گفتگو نہیں کی، کلام نہیں کی، تو یہ 13ویں اور 14ویں نمبر پر ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس ہیں وہ ہیں جی خلا، حاشا اور ادا، یہ 3 جو حروف جارہ ہیں یہ عمومی طور پر استثناء کے لیے آتے ہیں جی، اور جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ جاءنی القوم خلا و ادا و حشا زید جی، میرے پاس زید کے علاوہ پوری قوم آئی جی، تو یہ حروف جارہ 17 ہیں، ان کو یاد کر لینا چاہیے اور ان کے معنی بھی یاد کرنے چاہیے۔ تو مجرورات بہت ہی آسان ہیں، اب جو مرفوعات ہیں وہ ان کے اندر بہت بڑی تفصیل ہے، تو انشاءاللہ اس کو بھی اپنی اس ویڈیو میں ضرور بیان